السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آئیے آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سنت طریقہ علاج۔ صحت مند زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ جس نے اپنے جسم اور دانتوں کو کم از کم دن میں 15 مرتبہ دھونا ہو اور ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ نہاتا ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھتا ہو، صاف پانی کا استعمال کرتا ہو، رات کا کھانا جلد کھاتا ہو اور کھانے کے بعد چہل قدمی بھی کرتا ہو، تو ایسا شخص کسی شدید بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور بننا چاہتا ہے، آپ دیکھیں گے آپ نے بہت سی بیماریوں سے کس طرح اپنے آپ کو بچایا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کم کھائے، کم سوئے، اور جتنی بیماریاں چکنائی یا فیٹ سے ہونے والی ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں جن میں تیل اور گھی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر مرغن غذائیں جیسے آپ دیکھیں بریانی ہے جس میں تیل اور گھی وغیرہ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ثقیل چیزیں ہوتی ہیں مٹھائی حلوے وغیرہ، وہ بھی کیا ہوتی ہیں ہمارے جسم کو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا زیادہ کھانے سے طاقت بنتی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ کھانا کم سے کم کھانے سے زیادہ طاقت بنتی ہے۔ جب ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے غور کیا کبھی؟ آپ دیکھیں گے نیند آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، پھر آپ کا دل، دماغ اور جسم اس کھانے کو ہضم کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر آپ سست پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے کام کیے، کتنے فتوحات کیے، کتنے دنیا میں مسلمان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل قرآن تھے، اتنا بڑا کام جو دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر ایک آیت نازل ہوتی اور آپ کا گھٹنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا تو ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی۔ ایک آیت اترنے کا وزن اتنا پڑتا کہ آپ سوچیں کہ پورا قرآن اترا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ پر اترتا قرآن تو ریزہ ریزہ پہاڑ کیا ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اتنی محنت کی، اتنے کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کھانا بھی پیٹ بھر نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی تو پاسبل ہوا۔ اگر پیٹ بھر کھانا کھاتے تو سو جاتے۔ رات کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر رات کو جاگا کرتے۔ سونے کے لیے آپ کے پاس بہت ہی کم ٹائم آپ اپنے لیے نکالتے، آپ بہت ہی کم ٹائم پر سوتے، کبھی رات کو اٹھ جاتے، کبھی پچھلی رات کو اٹھ جاتے، کبھی تو ساری رات عبادت میں کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے۔ یہ تبھی پاسبل ہوتا ہے، یعنی ذہنی طور پر الرٹ رہنا اور جسمانی طور پر قوت والا ہونا تبھی پاسبل ہے جب ہم کھانا بھوک رکھ کر کھائیں، جب ہم اس سنت کو فالو کریں، یعنی ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں۔ پھر ہم دیکھیں گے حلال اور پاکیزہ رزق۔ حلال اور پاکیزہ رزق پر اسلام تاکید کرتا ہے کہ جو بھی کھاؤ حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ قرآن پاک میں دیکھیں آپ 2 ہی چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ ایک تو غذا کیا ہو آپ کی حلال ہو، دوسرے پاکیزہ ہو۔ ٹھیک ہے، حلال کا تو دیکھیں آپ سمجھ آتا ہے کہ جتنی چیزوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں۔
مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت ہے، مردار یا خون، اور وہ تمام جانور جو دوسرے جانوروں کو کھانے والے ہیں، وہ سب بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اور حلال پر کیوں زور دیا؟ کہ اس حلال کے کھانے سے نہ صرف یہ کہ ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا نفس ہمارے کنٹرول میں رہتا ہے، پھر یہ ہمیں حدود میں رہنا سکھاتا ہے۔ جب ہم حلال چیزوں کے بجائے حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارے کنٹرول سے باہر ہونے لگتا ہے۔ اور آج کی یہ ینگ جو جنریشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لمٹس کو کراس کر رہی ہیں، کیونکہ جنک فوڈ کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، یعنی جو چیز آپ کے سامنے تیار نہیں ہوئی، جو شاید آپ کے ملک میں بھی تیار نہیں ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے؟ کوئی تسلی بخش جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی سنت کو ہم فالو کریں، ٹھیک ہے؟ وہ سنت کیا ہے؟ کہ جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس سے ہم بہت سے مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری اولاد میں ہماری نسلیں یہ سب ان چیزوں سے، ان مشکلات سے بچ سکتی ہیں، اور بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے، آٹو امیون ڈیزیز، یہ آج کل بہت زیادہ ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز کس کو کہتے ہیں؟ آٹو امیون ڈیزیز اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کا امیون سسٹم بہت بری طرح تباہ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو خود سے بیماریوں سے نہیں بچائے گا۔ ایک ہوتا ہے امیون سسٹم، قوت مدافعت، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر سمجھیں آپ کہ میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، تو میرے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ میں اس گلاس کو اٹھا سکوں، اور میں اٹھا بھی لیتی ہوں ٹھیک سے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ مثلا کسی کو بیماری ہے تو وہ میرے اندر اتنی قوت موجود ہے، یعنی ایک صحت مند انسان کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ قوت مدافعت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جب وہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اس بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ سپوز کسی کو کھانسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سامنے کوئی بیٹھا ہے، اس کو کھانسی آئی ہے، تو جو شخص جس کے اندر قوت مدافعت کم ہوگی، اگر سامنے والا شخص جس کو کھانسی ہے یا سمجھیں آپ چھینک رہا ہے، اگر اس نے ایک چھینک ماری تو سامنے والے کو 2 آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کا ایک جیسا سسٹم بنایا ہے۔ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا قوت مدافعت، امیون سسٹم بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آ کر ٹھیک ٹھاک سانس لیتا ہے، کیونکہ اس کی قوت مدافعت ایک بڑے انسان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ویکسینیشن لگائی جاتی ہے، جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے امیون سسٹم کو وہ آدھا کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 5 سال تک اس کے جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آدھا ہو جاتا ہے، اور آٹو امیون تک لے جاتا ہے۔ جبکہ سنت طریقہ کیا ہے کہ جب بیمار ہو تو علاج کرایا جائے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو پھر بھائی آپ کس چیز کی دوا دے رہے ہیں؟ ہاں، کیوں لگا رہے ہیں انجیکشن؟ یہ کیسا علاج ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے وجود میں لایا ہے کہ اتنا اہم قرار دیا گیا ہے کہ بچہ سفر ہی نہیں کر سکتا؟ جی، تو آپ دیکھیں یہ ویکسین اس طرح اہم ہو گیا ہے کہ بچے کو ویزا تک نہیں ملتا، اس کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا۔ جب ہمارے بچے شروع سے ہی قوت مدافعت کم کر بیٹھیں گے تو ان کا تو کاروبار چمکے گا ہی، پھر ہر بچہ بیمار تو ہوگا، پھر پہلے سال ہی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اگر کچھ ہو تو۔ آپ آزما کے دیکھیں، شہد کی جو تاثیر ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں
اگر سمجھیں آپ ایک گھر ہے جس میں 2 فیملیز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 فیملیز میں 2 بچے ہیں سمجھیے، آپ ایک پر آزما کے دیکھیں کہ ایک بچے کو آپ شہد چٹائیں، ٹھیک ہے، تو جس بچے کو آپ نے شہد چٹایا ہے وہ بچہ کیا ہوگا؟ کم بیمار پڑے گا، اور جس کو نہیں چٹایا جاتا وہ ہاسپٹل کے چکر لگائے گا، یعنی اس کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا ہر کچھ دن میں، ہر تھوڑے دن میں۔ آپ یہ آٹو امیون میں کیسے جاتے ہیں؟ آپ اس طرح جاتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک دیا جاتا ہے، پین کلر کھلایا جاتا ہے، تو پین کلر کیا کرتا ہے؟ آپ کا گردہ، جگر، معدہ تباہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے فنکشنز ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی زیادتی ہو جائے تو کریاٹینن بڑھ جاتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، گردے اپنا کام کم کر دیں گے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بی پی کی دوائیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ زیادہ لینے سے گردے اس سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یورین زیادہ آتا ہے، پھر اتنا آتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا، یا پھر کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر پیشاب نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آٹو امیون وہ بیماری ہے جس کے بعد کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اور جسم آپ کا کچھ بھی آپ کی حفاظت نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایچ آئی وی، آرتھرائٹس، یہ کیا ہیں؟ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں۔ ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ایک عام بیماری کو، اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں اور جن چیزوں سے آپ کو روکا گیا ہے وہ نہ کھائیں، تو ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، ان کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، تو انشاءاللہ آپ 3 مہینے میں 100% نہیں تو 95% تو ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جیسے کم کھانا، ٹھیک ہے، کم کھانا کھائیں گے تو امیون سسٹم زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ رہے گا۔ پھر کھانے کے ساتھ زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں، کہیں نوالا اٹک گیا ہو تو پھر کوئی اور بات ہے، یا پھر بہت ہی زیادہ خشک ہو گیا ہو تو تھوڑا سا ایک سپ لے سکتے ہیں۔ اور جو آج کل جو ہوا چل رہی ہے نا، ہائیڈرو تھراپی، کہ صبح پانی پئیں، دن میں زیادہ پانی پئیں، تو یہ چیز تو بہت جوانی میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر بڑھاپے میں ایسا کرنے لگیں تو کل کے تھکنے کا آج تھک جائیں گے، آپ کے منرلز، وائٹامنس ویسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ تیزی سے پیشاب کے ذریعے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی کمزوری بہت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو استعمال صحیح طور پر کرنا ہے وہ صحیح طور پر کیا جائے۔ آپ دیکھیں پھلوں کا جو استعمال ہوتا ہے نا، پھلوں کے ساتھ پانی کبھی نہیں پینا چاہیے۔ فروٹس اگر آپ کھاتے ہیں، آپ کا اس کا جو صحیح فائدہ آپ کو ملے گا نا، تو وہ پھلوں کے ساتھ پانی نہ پینے سے آپ کو اس کا صحیح فائدہ ملے گا۔ پھلوں کے ساتھ، سلاد کے ساتھ، کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں، تاکہ جسم اس چیز کی غذائیت ایبزارب کر سکے، نیوٹریشن آپ کی باڈی کو مل سکتے، اس کی قوت آپ لے سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے اگر آپ پانی پئیں گے تو وہ پھلوں کی جو غذائیت ہے، جو چیزیں آپ کو اس سے حاصل ہونی ہے، وہ آپ کو اتنی نہیں ملے گی، اس سے آپ کو قوت اتنی نہیں حاصل ہوگی۔ تو بہت ہی ضروری ہے کہ تھوڑا سا لے لیں، آپ پئیں پانی، ٹھیک ہے۔ ہاں، کھانے سے پہلے پانی پینا یہ اچھی بات ہے، جیسے کہ آپ سمجھیں آپ برتن کھنگالتے ہیں نا، اسی طرح آپ اپنا معدہ بھی کھنگال رہے ہوتے ہیں، تاکہ کھانا اچھے طریقے سے آپ کھا بھی سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنی دیر پہلے پانی پئیں تو بہتر ہے، تو آپ دیکھیں آپ آدھے گھنٹے سے تھوڑا اور پہلے پانی پی لیں، یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو فیڈنگ مدر ہوتی ہیں وہ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گی تو نہ کبھی بچے کے پیٹ میں درد ہوگا اور نہ اس کو کبھی گیسٹرک پرابلم ہوگا، نہ بچہ کبھی بلا وجہ روئے گا۔ جو مائیں کھانے کے ساتھ اور کھانے کے بعد پانی پیتی ہیں تو ان کے بچوں کو پیٹ درد ہوتا ہے، پھر بچے رونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو آپ دیکھیے گا جب بھی آپ کے بچوں کو فیڈ کرنا ہو تو آپ ایسے کریں کہ پہلے آپ فیڈ کروا کر نہ لٹا دیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہم سوچتے ہیں کہ چلیں بچے کا کام ہو جائے پہلے اس کو لٹا دیں تو پھر ہم سکون سے کھانا کھائیں. لیکن سائنس کیا کہتی ہے، ہماری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تبھی آپ فیڈ کرائیں. فیڈ کراتے ہوئے کھانا کھائیں گے نا تو وہ اس سے بچے کو نہ تو پیٹ درد ہوگا اور نہ پھر بچہ رونے لگے گا. ٹھیک ہے، اس سے ماں کو بھی فائدہ ہوگا اور پھر بچے کو بھی فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو کھانا ہم فریش خود بھی کھائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے تو وہ کھانے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے کھانے کے لیے بہت ستاتے ہیں، تو اس کا ریزن کبھی سوچا ہے آپ؟